چڑھنے والوں کے اور فرشتے جو موت کے وقت حاضر ہوتے ہیں ان کے درمیان ہوتا ہے۔ ہمارے رویے آج بھی موجودہ دور میں بھی کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم روٹی کے ایک ٹکڑے کے پیچھے بھاگتے ہیں، خواہ وہ کفرستان کی اتھاہ گہرائیوں میں نصیب ہو۔ اور یہ بات اور یہ تصور ہمارے لیے ہمارے ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے کہ کہیں جہاں چند نیک لوگ بستے ہوں، کہیں جہاں اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہو، کہیں جہاں نیک اعمال نصیب ہوتے ہوں، کہیں جہاں قرآن و سنت کے مطابق زندگی کا کوئی لمحہ میسر آتا ہو، وہاں پہنچا جائے۔ دنیاوی زندگی تو فقر و غربت میں بھی کٹ جائے گی اور دولت مندی میں بھی کٹ جائے گی۔ اس پیٹ میں تو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں بھریں یا روکھی سوکھی بھر دیں، یہ مادی غذا صرف زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ہے، اور اس غذا پر زندگی کو قربان کر دینا، زندگی غذا کے پیچھے نچھاور کر دینا تو الٹا سودا ہے۔ لیکن آج کے معاشرے میں بھی دیکھ لیجئے کہ جدھر طاقت ہو، اقتدار ہو، جس طرف چند ٹکے ملنے کی امید ہو، وہ معاشرہ کتنا برا ہو، کیسا خراب ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے تقریباً سارے ہی لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ مغرب کو اور بالخصوص امریکہ کو بڑا برا، بڑا ظالم، بڑا بے حیا، عبیدین ملک سمجھتے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ میں تجھے امریکہ لے جاتا ہوں تو اپنے مکان بیچ کر بھی پیسے دینے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ اور اگر امریکہ والے کو 5-10 لاکھ روپے قیمت رکھ کے ویزا کھول دیں کہ جو بھی اتنے پیسے جمع کرائے وہ آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تو شاید ہی کوئی رہے، سارے گھر بیچ کے بھی چلے جائیں گے۔ یہ سوچیں کیوں بدل گئی ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ کیسے عجیب لوگ تھے کہ پورا ملک، پوری حکومت یا پوری قوم یکسو ہو گئی ایک طرف، اور یہ کوئی عمر رسیدہ لوگ نہیں تھے، کوئی بڑے تجربہ کار نہیں تھے، نوجوان آدمی تھے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے اذ آوى الفتية، جب چند نوجوان نوعمر نوخیز لڑکے تھے، تو انہیں کیا ہوا کہ یہ اپنے بڑوں کے پیچھے بھی نہیں لگے۔ آخر اس قوم میں کچھ لوگ علماء کے بھیس میں بھی ہوں گے، دینی رہنما کے بھیس میں بھی ہوں گے، ان کے والدین بھی اس طرف چلے گئے، رشتہ دار بھی اس طرف چلے گئے، تو انہیں کیا مصیبت پڑی کہ چند نوجوان الگ ہو کر، آبادی چھوڑ کر، آرام و آسائش چھوڑ کر، رشتے ناتے چھوڑ کر ایک ویرانے میں، ایک غار میں جا گھسے۔ بھلا غار میں زندگی کا کیا تصور ہے کہ ایک آدمی آبادی چھوڑ دے، جنگل میں چلا جائے، غار میں گھس جائے، تو کیسے زندہ رہے گا جبکہ وہ جانتا ہے کہ واپس معاشرے سے بھی میں رابطہ نہیں کر سکتا، کہیں سے کوئی چیز خرید نہیں سکتا، کھانے پینے کا اہتمام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ایک عجیب بات ہے، کیا عجیب لوگ تھے وہ، اور کتنا کریم ہوں میں اس کا اندازہ کرو۔ جب وہ غار میں آئے تو فرماتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بات کی کہ اللہ ہم تو سب کو چھوڑ آئے ہیں، سارے اسباب رہ گئے ہیں، نہ کوئی کھانے کا اہتمام ہے، نہ پینے کا، نہ بستر ہے، نہ چارپائی، نہ کوئی آرام کی چیز، نہ کوئی ہمارے علاوہ ہمارا دوست ہے، نہ کوئی ہمارا بہتری چاہنے والا، دشمن ہی دشمن ہو گئی ساری دنیا۔ جب ہم نے تیرے لیے اور تیرے ساتھ دوسرے کو شریک نہ کرنے کی ٹھان لی تو سب ہمارے دشمن ہو گئے،
تو پھر وہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار آتنا من لدنک رحمہ، اب ہمارا رشتہ صرف تیرے ساتھ رہ گیا، اب تو ہم پر اپنی رحمتیں نچھاور کر۔ بات اسباب سے آگے چلی گئی ہے، وسائل سے آگے چلی گئی ہے، ہمارے پاس کوئی سبب نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ فقالو، تو کہنے لگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ جو ہماری عقل میں آئی ہم کر گزرے، ہمارا علم، ہماری عقل، ہماری خرد اس بات تک پہنچتی تھی کہ ہمیں اس مشرکانہ معاشرے میں ضم نہیں ہونا، اس سے الگ ہونا ہے۔ اب اس سے تو ہم کٹ گئے، آگے کیسے وقت گزرے گا، کھائیں پیئیں گے کہاں سے، آرام کہاں کریں گے، بیمار ہوئے تو علاج کیسے ہوگا، زندگی کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ تو انہوں نے عرض کی بارے رہا، اب یہ ساری باتیں تیری رحمت پہ منحصر ہے، تو چاہے تو سب کر سکتا ہے، ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سے یہ ہو سکتا تھا کہ تیرے دشمنوں اور تیرے نافرمانوں سے الگ ہو کر صرف تیری امید پر ہم اس غار میں پناہ گزین ہو گئے ہیں، اب ہمارے جو کچھ ہم کر چکے ہیں اس کو سنبھالنا، من امرنا رشدا، جو ہم کر چکے ہیں اس کو سنبھالنا اور اس کا بہتر نتیجہ پیدا کرنا یہ تیرے دست قدرت میں ہے۔ تو چاہے تو ہمیں بھوک پیاس سے تڑپا کر مار دے، تو چاہے تو ہمیں زندگی عطا کر دے، تو چاہے تو ہمیں کھانے کے سامان عطا کر دے، اور چاہے تو کھانے کے بغیر ہی شکم سیری اور قوت عطا، تو ہر چیز پہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ جو ہم کر چکے اس پر کسی نتیجے کا مرتب ہونا ضروری نہیں ہے، جو ہم نے کیا ہے اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ ہم بھوکے پیاسے مر جائیں، اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں درندے چیر پھاڑ کر کھا جائیں، اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ پچھلوں کی ہماری خبر ہو جائے اور وہ آ کر ہمیں یہاں تباہ و برباد کر دے، لیکن تو قادر ہے جو ہم نے کیا ہے اس پر بہترین نتائج مرتب کر سکتا ہے، اس لیے
صدیاں جھک مارنے کے بعد جہاں سائنس پہنچی وہ باتیں قرآن نے اپنے نزول کے وقت بتا دی۔ فرمایا ہم نے ان کے کانوں پر سالوں کی نیند مسلط کر دی، اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے اس نیند سے ان کو جگایا بھی، صدیوں بعد، سینکڑوں سالوں بعد، ثم بعثناہم، ہم نے پھر انہیں جگا کر اٹھا بٹھایا، اس لیے لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ پتہ چلے انہیں کہ اللہ قادر ہے، اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے کچھ دیر نیند میں گزاری جبکہ دنیا پہ زمانے بیت گئے۔ تو کیسے ہوا یہ سارا کچھ، ہوا کیسے؟ ان کی سوچ میں یہ تبدیلی کیسے آئی، اور اگر تبدیلی آئی تو اس میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی کہ اس کو چند نوجوانوں کو پوری قوم سے الگ تھلگ لے جا کر ایک غار میں بٹھا دیا؟ پھر اتنا اعتماد کہاں سے آ گیا کہ وہ اللہ کے اعتماد پر بیٹھ گئے کہ کھانا پانی، سونا جاگنا، مرض دوا، سب کچھ اللہ قادر ہے وہ مہیا کر دے گا؟ یہ کیسے، کس طرح انہیں یقین آ گیا؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو ان کی بات پوری پوری حق و صداقت کے ساتھ بتاتے ہیں۔ حق بات یہ ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو واقعی رب کو رب مانتے تھے۔ اللہ کو اللہ ماننا آسان ہے، اور عقل کی مجبوری ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی نام سے اللہ کو مانتی ہے۔ جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں ان کی بھی مجبوری ہے کہ انہیں بھی ایک سب سے بڑا بت ماننا پڑتا ہے، یا ایک سب سے بڑی طاقت کوئی مہادیو کے نام سے مانے، رام کے نام سے مانے، بھگوان کے نام سے مانے۔ انہیں ایک ایسی طاقت ماننا پڑتی ہے جو آخر سب پر قادر ہے اور جس کے اوپر کوئی نہیں، جو سب کے بنانے والی ہے اور جس کو بنانے والا کوئی نہیں۔ یعنی عقل کی مجبوری ہے کہ کہیں سے بھی آئے، کدھر سے بھی گھومے، پھر انہیں ایک ہستی مانا پڑتی ہے۔ عیسائیوں نے 3 خدا مانے، پھر 3 کو ایک میں ضم کر دیا، ایک کے 3 مانے، تثلیث کا عقیدہ ایجاد کیا، پھر 3 کو ایک میں شامل کر دیا۔ اسی طرح جو بالکل سرے سے باطل مذاہب ہیں، بالآخر وہ بھی کسی ایسی اندیکھی طاقت کو مانتے ہیں جو سب سے طاقتور ہو، خاص کا کوئی نام رکھے، لیکن عملاً اللہ کو رب ماننا یہ مشکل کام ہے۔ صفت ربوبیت اتنی وسیع ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایک پوری اتنی بڑی کتاب لکھ دی جس میں کئی چیپٹر صرف ربوبیت پر بحث کے ہیں، اور اس سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ رب وہ ہے جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت، ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ پوری کر رہا ہو۔ تو اللہ کو اللہ مان لینا آسان ہے، لیکن اللہ کو رب مانتے وقت بندہ لرز جاتا ہے کہ اگر اللہ کے لیے یہ کام میں نے چھوڑ دیا تو کھاؤں گا کہاں سے، جیوں گا کیسے، میری حفاظت کون کرے گا؟ یہ جتنے مسائل زندگی کے ہمیں اللہ سے دور لے جاتے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ربوبیت پہ اعتماد کم ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں رب مانتے ہیں، لیکن جب رشوت لیتے ہیں تو رب اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں۔ خدام الدین
لاہور سے آیا کرتا تھا، شاید اب بھی ہوگا، مولانا احمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں، اس میں ان کی تقاریر ہوا کرتی تھیں۔ تو ایک تقریر میں نے پڑھا، فرما رہے تھے، یہی جمعے کے خطاب اس میں آ جاتے تھے، اس میں فرمانے لگے کہ ایک بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، اذان ہوئی، نماز ہوئی، پھر نماز کا وقت بھی نکل گیا، اور اس نے دکان اس لیے نہیں چھوڑی کہ میں دکان بند کرتا ہوں تو گاہک واپس چلے جائیں گے، بکری نہیں ہوگی، شام کہاں سے کھائیں، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو فرمانے لگے جب یہ عالم ہے تو پھر اللہ رب نہیں ہے، اس کا رب تو اس کی دکان کو مان رکھا ہے، اللہ کو اللہ تو مانتا ہے، لیکن رب اپنی دکان کو مان رکھا ہے کہ میری ضرورتیں تو یہاں سے پوری ہوں۔ تو ہم اگر اپنی عملی زندگی میں دیکھیں تو بھٹکنے کا سبب جو ہے، انسان کے بھٹکنے کا بڑا سبب جو ہے، وہ ربوبیت پہ یقین میں کمزوری ہے۔ فرمایا لیکن وہ نوجوان جو تھے، انہیں میری ربوبیت پہ بڑا آمنو بربہم، انہیں میری ربوبیت پہ مکمل بھروسہ تھا۔ انہوں نے کہا سارا جہان چھوڑ دیں گے، الگ ہو جائیں گے، اور ہمارا پالنے والا ہمیں مرنے نہیں دے گا، وہ ہمیں پالتا رہے گا۔ اور جب ان کا یہ یقین کامل تھا تو اس میری رحمت نے اور زیادہ وزدناہم ہدا، ہم نے انہیں ہدایت میں اور آگے، ان کے یقین کو اور مضبوط کر دیا۔ جب انہوں نے یقین کر ہی لیا تو میری رحمت نے ان کی اس یقین کو اور مضبوطی عطا کر دی، اور اس میں زیادتی کر دی، اور اس میں پختگی کر دی۔ اب اس یقین کی اور ایمان کی پختگی کا نتیجہ یہ ہوا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہمارا رابطہ ان کے قلوب کے ساتھ ہو گیا، ان کے دل محبت تجلیات الہی بن گئے، انوارات ذات باری کا نزول ان کے دلوں پر ہونے لگ گیا۔ اب جب دل ہی ادھر پھنس گیا پھر باقی بچا کیا؟ اس کی وجہ ان کا وہ یقین و ایمان تھا۔ قرآن حکیم نے کثرت ذکر اور ذکر اسم ذات کی کثرت کا حکم، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے پروردگار کے نام کو اتنی بار دہرا کہ تیرے نس نس میں صرف اللہ رہ جائے اور کوئی خیال بھی باقی نہ رہے۔ تبتل الیہ، ہر چیز سے اس طرح کٹ جا کہ کٹ جانے کا حق ادا ہو جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہی رابطہ نصیب ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ اللہ کرتے کرتے کائنات سے کٹ جاتا ہے تو خالق کائنات کا اس کے دل کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے، اور یہی رابطہ پہلا سبق ہے سلوک اور تصوف کا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں سے ہم نے رابطہ کر لیا۔ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ میدان میں ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارا پالنے والا تو وہ ہے جو ارض و سما کا بنانے اور پالنے اور قائم رکھنے والا ہے۔ لَن نَّدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اس کے بغیر کسی کو لائق عبادت نہیں مانتے، اس کے برابر کسی کو نہیں جانتے۔ اور اگر اپنی نادانی سے ہم بھی یہ کہہ دیں کہ کوئی اس کے برابر ہے تو پھر یہ بکواس ہوگا۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، پھر یہ بڑی بے وقوفی والی اور بڑی جھوٹی اور بڑی غلط، اگر ہم بھی یہ کہہ دیں تو یہ جھوٹ ہوگا، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی نہیں۔ ہؤلاء قومنا، یہ دیکھو، یہ ہماری قوم کا حال دیکھو، اتخذوا من دونہ آلیہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مختلف معبود بنا لیے ہیں۔
لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اور ان کے پاس اس بات پہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ کوئی اللہ پر جھوٹ۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اور حق فرماتے تھے کہ تصوف و سلوک کو ماننے کے لیے اللہ کو قادر ماننا پڑتا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کہتا تو ہر مسلمان ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا ایمان ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن عملاً اس پہ عمل کوئی خوش نصیب کرتا ہے۔ عملاً ہمیں چند لقمے، تھوڑی سی سزا کا ڈر، کبھی لالچ، کبھی خوف، اس بات سے بھٹکا کر لے جاتا ہے۔ اب تو نوبت جہاں تک پہنچ چکی ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ لوگ سفارش کے لیے آ جاتے ہیں، جی فلاں کام ہے، جی فلاں مقدمہ ہے، جی فلاں آپ کو جاننے والا ہے، اس سے سفارش کر دیں۔ اگر انہیں کوئی چٹھی وغیرہ دے دی جائے، خواہ مخواہ ایک چٹ لکھ کر دے دو، اس کا کوئی مقصد نہ ہو، تو مطمئن ہو جاتے ہیں جی سفارش کر دی۔ اور اگر کہہ دیا جائے کہ بھئی تم بھی دعا کرو، میں بھی تمہارے لیے اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں، تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور باہر جا کر کہتے ہیں ہمیں ٹرفا دیا جی، ہماری بات ہی نہیں سنی۔ یہ واقعہ ہے، حالانکہ حق یہ ہے کہ کام وہی ہوتا ہے جو اللہ کرتا ہے، اور سب سے بڑی سفارش اسی کی ذات ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لوگ نہ چاہنے کے باوجود وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ عدالت کا قلم ہو یا حکمران کا حکم، جہاں وہ روک دے ہر شے رک جاتی ہے، اور کسی کو اس پہ اعتماد بھی ہو تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، اور موروثی طور پر ایک تصور تو مل گیا، الحمدللہ یہ بھی قبول ہو جائے تو نجات کے لیے یہ نقل بھی کافی ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی جرات نہ کرے، اور یہ تب ممکن ہے جب اس پر بھروسہ ہو کہ میرا رب وہ ہے، میری بھلائی یا میرے لیے صحت یا سلامتی یا بیماری یا خرابی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے دست قدرت میں ہے، مجھے باقی رکھنا ہے یا میری موت آنی ہے یہ اس کے دست قدرت میں، وہ باقی رکھنا چاہتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور اس کی طرف سے موت آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہ یقین کی یہ عظمت تب نصیب ہوتی ہے جب قلب کو رابطہ بالحق نصیب ہو۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے، عجیب بات ہے، کہ ہم کسی روشنی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ روشنی میری ہے، میں روشن ہوں، لیکن جب الگ ہونا پڑتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ روشنیاں تو گم ہو گئیں، میں تو تاریکی تھا اور تاریکی ہوں۔ صرف ساتھ چلنے سے بات نہیں بنتی، بات تب بنتی ہے کہ وہ بات نیا خانہ دل میں اتر جائے، بندہ اس میں ضم ہو جائے، اس کا حصہ بن جائے۔ لوہے کو آگ میں ڈالیں تو نکالیں تو لوہا نظر نہ آئے، آگ ہی نظر آئے، اور جب وہ اصل لوہے کے رنگ پہ لوٹتا ہے تو پھر تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب لوہا نظر آتا ہے تو اس میں تو کچھ نہیں ہوتا، تب تک ہی اس میں ہوتا ہے جب تک وہ آگ میں فنا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انانیت کہیں بھی ہے معنی فیض ہے، فنائیت جہاں بھی نصیب ہو گئی حصول برکات کا سبب بن گئی۔
قصہ لمبا ہے اور وقت مختصر، لیکن ہمارے مقصد کی بہت سی باتیں اس میں آ گئیں۔ اللہ قادر ہے، اس کی خاطر ساری کائنات چھوڑنا پڑے تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور وہ سنبھالتا ہے، اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کی ربوبیت پہ اعتماد ہو تو توفیق عمل بھی ہو جاتی ہے، اور اس پر بھروسہ قائم ہو جائے تو وہ خود بڑھ کر تھام لیتا ہے اور اپنی تجلیات کا محبت قلوب کو بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ ساری بات تب حاصل ہوتی ہے جب اس کی رضا مقصود ہو۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب کی سنتیں رہتی ہیں ادا فرما لیجیے۔